بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی پی انالیٹیکا۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنی ویڈیوز بھی اپلوڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ فرائیڈے ٹائم جو کہ ان کا اخبار ہے اس میں انہوں نے اپنا آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال تک اپوزیشن احتجاج کرتی رہی کہ ملک میں جلدی انتخابات کرا دیے جائیں، یعنی عمران خان وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد یہ انتخابات ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے ایک نہ سنی۔ اس کے علاوہ یہ کہتے ہیں کہ 7 مارچ جب کہ یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ سر پہ تھی، اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں یہ چیلنج سمجھتا ہوں اور چیلنج قبول کرتا ہوں، نہ میں اسمبلیاں توڑوں گا اور نہ ہی میں استعفیٰ دوں گا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی ان کو نظر آیا کہ یہ نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے تو پھر انہوں نے اس صورت میں پریزیڈنٹ کو مشورہ دیا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کھیل جو انہوں نے رچایا یہ ایک ایسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جو لگتا ہے کہ وہ آئین کا خیال نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں کسی نہ کسی طرح ہنگامہ آرائی ہو۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا جواز نہیں بنتا کہ جب نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی اور اس کے بعد اب آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جلدی الیکشن کیے جائیں۔ اگر اپوزیشن اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ بات ہے سمجھنے کی۔ اپوزیشن کا مطالبہ جائز مطالبہ نہیں تھا۔ اگر اپوزیشن یہ کہتی تھی کہ یہ سلیکٹڈ ہے اور انہوں نے الیکشن میں کوئی ریگنگ ہوئی ہے یا فوج نے یا کسی نے مدد کی ہے تو ان کے پاس پروسیس موجود تھا، وہ الیکشن کمیشن کو اس چیز میں انوالو کر سکتے تھے، اپلیکیشنیں ان کے سامنے شواہد رکھ سکتے تھے، ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں جا سکتے تھے اور اپنا کیس ثابت کر لیتے۔ لیکن یہ کہ میں یہ کہہ دوں یا آپ یا کوئی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ الیکشن رگڈ ہے، الیکشنوں میں دھاندلی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چھٹی کرے، وہاں سے پیک اپ کر کے نکل جائے اور چونکہ آپ نے کہہ دیا اس لیے وہاں پہ الیکشن کروا دے۔ یہ فرق ہے۔ آج عمران خان اگر مطالبہ کر رہا ہے کہ جلدی الیکشن کرا دیے جائیں تو در حقیقت یہ عمران خان کا مطالبہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے۔ اور اس کو آپ یوں لے لیجئے کہ اگر عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت نکالی گئی ہے تو کیا ہم سازش کو قبول کر لیں؟ ہم یہ سمجھ لیں کہ شاید سازش جو ہے وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یہاں پہ خرید و فروخت کریں، باہر سے آپ کو ایمپلائے کیا جائے، آپ کو سازش میں شامل کیا جائے، آپ لوکل یہاں کے مورے بن کے شامل ہو جائیں اس سازش میں، پھر خرید و فروخت شروع ہو جائے ایم این ایز کی اور ایم پی ایز کی، اور اس کی بنیاد پہ آپ پاکستان کے عوام کو دھوکہ دے کے حکومت حاصل کر لیں تو کیا عوام چپ رہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی بھی ملک کے ساتھ زیادتی یا غداری نہیں ہو سکتی اگر ہم سب کچھ جانتے بوجھتے دیکھتے ہوئے خاموش رہیں۔ لہذا اپوزیشن کا پرانا مطالبہ الیکشن کا یا آج عمران خان کا مطالبہ، ان دونوں مطالبات میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ پھر سیٹھی صاحب جو ہیں وہ وکالت کرتے ہیں پی ڈی ایم کے یا پی ایم ایل این کے کیس کی۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اب جب یہ ساری ان کی کیبنٹ لندن گئی، نواز شریف صاحب سے جا کے ملاقات کی، اور بجائے اس کے کہ یہ کیبنٹ جو سرکار ہے آج کی حکومت ہے وہ پاکستان کی مدد کرتی اور ایک بھاگے ہوئے آدمی کو واپس لانے کا انتظام کرتی، وہ بھاگے ہوئے آدمی کے سامنے خود پیش ہو گئے جا کے، اور وہاں نجم سیٹھی بھی گئے جا کے، یہ بھی ملے ان کو۔ وہاں مسئلہ یہ طے کرنا تھا کہ اگر حکومت ہم چلاتے ہیں اس طرح تو اس کا کیا انتظام ہوگا، اس میں بعض سخت فیصلے لینے ہوں گے، جیسے تیل کی قیمت بڑھانی ہے، بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، مہنگائی ہوگی، اور سارا کھیل تو یہی تھا کہ انہوں نے مہنگائی کے نام پہ ہی یہ تحریک چلائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سارا کچھ یہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ حکومت نہیں کر سکتی، تو پھر جلدی الیکشن کیے جائیں۔ جلدی الیکشن کروانے کے بارے میں سوچ بچار وہاں پہ تھی اور یہ حضرت سیٹھی صاحب اس پروسیس کا حصہ تھے۔ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ وہی بات ہے جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے ایک طرح کے انڈکلیئرڈ اسپوکس پرسن کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جلدی الیکشن جو ہیں اس کے بارے میں یہ
ان کی بھی پہلے خواہش تھی، پی ڈی ایم بھی پہلے مطالبہ کرتی تھی کہ الیکشن فوراً ہو جائیں، اور میاں نواز شریف بھی ایگری نہیں کرتے تھے سوائے زرداری صاحب کے کہ وہ کہتے تھے کہ الیکشن بعد میں ہونے چاہیے یا پوری ٹرم مکمل ہونے کے بعد ہونے چاہیے، لیکن میاں صاحب تو چاہتے تھے کہ فوراً الیکشن ہو۔ اب اس میں اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ جو ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے کہ ایک تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن کمیشن میں 2 ممبر شامل کرنے جو کہ کم ہیں، اس کے لیے وقت چاہیے۔ بالکل مشاورت کریں اور ممبر اس میں ڈال دیں، مطالبہ درست ہے۔ پھر یہ ہے کہ الیکٹورل لاز جو ہیں ان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترمیم کرنی ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو قصہ تھا اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر ڈول نیشنلٹی والا مسئلہ ہے، اس میں بھی لوگوں سے ڈول نیشنلٹی کے پاسپورٹس وغیرہ لینے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ وہ نیب کے قوانین کا بھی کہتے ہیں، اور یہی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ ہم نے رکھنا ہے جس کے ذریعے پی ڈی ایم چاہے گی کہ ابھی الیکشن نہ کرائے جائیں۔ اچھا، اس میں بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ان کے پاس بھی دکھانے کو کچھ نہیں۔ وہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ ایک ایسے وقت پہ حکومت کو نکالا جہاں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر نکل کے اس حکومت کو یا اس آدمی کو، عمران خان کو، اتنی حمایت مل جائے گی۔ وہ شکست جو الیکشن کی ہے وہ ان کی آنکھوں میں جھانک رہی ہے۔ میاں نواز شریف کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کے اوپر اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ الیکشن ہاریں گے، لیکن میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ یہ الیکشن ہر حالت میں ہاریں گے۔ آج کرا دیں تو ملک میں طوفان سے بچیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے اگر انہوں نے پیسے لینے ہیں تو آئی ایم ایف تو ان کو اس وقت تک پیسے نہیں دے گا جب تک کہ یہ تیل کی قیمت نہیں بڑھاتے، جب تک کہ یہ بجلی اور ملک میں جو مارک اپ ریٹ ہے وہ نہیں بڑھاتے۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے 2 نقصانات ہوں گے، ایک تو مہنگائی بہت بڑھے گی، دوسرا یہ کہ آپ کی چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے آپ باہر دوسرے ملکوں میں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کمپیٹیبل نہیں ہوگی، آپ کو زیادہ سبسڈی دینی پڑے گی۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی جو حالات ہیں، کیا کسی بھی حکومت کے لیے وہ تسلی بخش ہو سکتے ہیں؟ سٹاک ایکسچینج روزانہ کی بنیاد پہ گر رہا ہے، ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 سال میں وہ کام نہیں ہوا جو ان کے 1 مہینے میں ہو گیا۔ اکانومی کو لا کے انہوں نے زمین پہ رکھ دیا۔ اب ان حالات میں ان کو سوچنا کہ یہ کوئی الیکشن جیتیں گے وہ بڑا محال نظر آتا ہے۔ سو ایک امید ہے کہ اگر ہم 1.5 سال حکومت کریں تو پہلی بات تو یہ کہ شاید کوئی چیز ٹھیک کر لیں، جو مشکوک ہے، میرا نہیں خیال یہ کر سکیں گے۔ آئی ایم ایف سے پیسے ہو سکتا ہے لے لیں سبسڈیز ختم کرنے کے بعد، لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیب کے لاز درست کرنے ہیں، نیب میں سارے کیسز جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ جہاں یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکٹورل ریفارمز کرنی ہے، وہاں الیکشن میں دھاندلیوں کا انتظام کیا جائے گا۔ جہاں یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ختم کر کے باہر کے جو ہمارے پاکستانی ہیں ان کو ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیا جائے گا۔ زرداری صاحب نے پہلے ہی اس پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ پاکستانی، ان کو یہاں کے زمینی حقائق کا پتہ نہیں، اس لیے یہ ووٹ دے نہیں سکتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی شعور نہیں ہے، ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی چونکہ گھر سے دور ہوتے ہیں، وہ پاکستان کے معاملات میں ہم سے کہیں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یہاں کے حالات کو نہ صرف مانیٹر کرتے ہیں بڑا لگاتار، بلکہ اس کے بارے میں تجاویز دیتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے ترسیل زر نہیں کرتے کہ اپنا پیسہ اس جگہ پہ بھجوا دیں جہاں پہ کھانے والے لوگ بیٹھے ہوں اور اس ملک میں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو۔ وہ ان تمام حالات کو مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی روشنی میں نہ صرف اپنے بچوں کا اور اپنے خاندانوں کا مستقبل محفوظ کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ سو زرداری صاحب نے وہی
جو ان کے اپنے معاملات کو سوٹ کرتی ہے بات، وہی انہوں نے کی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ نجم سیٹھی صاحب نے تنقید کی ہے افواج پاکستان پہ بھی، اسٹیبلشمنٹ پہ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام کیوں کرایا، یہ ایسے ہوا وہ ایسے ہوا۔ لب لباب یہ کہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو قابو کرے، الیکشن تو ہم نے نہیں کرانے، اب یہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ وہ جا کے تو عمران خان کو قابو کرے۔ وہ کیوں کرے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے تو الیکشن کب کرانا ہے یہ آپ کا فیصلہ ہوگا، عمران خان کے جلسے جلوس اور اس کو تحفظ دینا آپ کا فیصلہ ہوگا، اس ملک کی سیاست آگے کیسے چلے گی یہ آپ کا فیصلہ ہوگا۔ اگر آپ یہ توقع کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اس معاملے میں اونرشپ لے لے، پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور عمران خان کو زیر کرے، یہ پاکستانی قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ یہ کرنا چاہے گی۔ پھر آپ جیسے لوگ آج اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع کر رہے ہیں، چند دن پہلے آپ ان کی نیوٹریلٹی کی تعریف کر کے آپ کہہ رہے تھے ملٹری لیڈرشپ کے بارے میں کہ سارے پاکستان کو ان کی محبت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ وہ آج نیوٹرل ہیں۔ اب آپ ان کی نیوٹریلٹی ختم کر کے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ وہی شخص ہیں جنہوں نے پچھلے الیکشن کے بعد لگاتار 4 سال جب تک عمران خان کی حکومت رہی، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نکالی، برا بھلا کہا، جو زبان نواز شریف استعمال کرتا تھا آپ اسی کو پروموٹ کرتے تھے۔ آج پھر آپ کے تیور بدلے ہوئے نظر آتے ہیں صرف اس لیے کہ نواز شریف الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ آپ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، آپ وہ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں آپ یہ کہہ سکیں کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح الیکشن سے باہر کرے اور آپ مزے سے بیٹھے رہیں۔ یہ عمران خان نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں۔ آج میں پاکستان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ سیاسی بنیادوں پہ عمران خان کی حمایت نہیں کر رہے، وہ اپنے مستقبل کے لیے عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ حمایت کر رہے ہیں کیونکہ ان کی توقعات ان کے ساتھ ہیں۔ وہ آج اگر آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ نہیں کھڑے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کئی سال آپ کو دیکھ لیا۔ آپ پالتے اپنے بچے، آپ کی خواہش ہے کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی وزیر اعظم بن جائے، وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے، وہ سازشیں کرتی ہے، بالکل کرتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بن جائے۔ اسی طرح زرداری صاحب کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ نکمہ ترین بچہ بھی ہو تب بھی وہ وزیر اعظم بن جائے، لیکن ہونا ان کا بچہ چاہیے۔ تو کیا باقی پورے پاکستان میں میرٹ کے اوپر کوئی بھی اس اہل نہیں ہے کہ وہ آ کے وزارت عظمیٰ لے سکے یا اس ملک کی خدمت کر سکے؟ تو یہاں آپ کی غلطی ہے۔ آپ آج ایک ایسے آدمی کے جو کہ سزا یافتہ ہے اس کے مہرے کے طور پہ بات کر رہے ہیں، اور اسی کی روشنی میں آپ ابھی پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سنبھال لے، نکالے، یا پھر تنقید کے لیے تیار ہو جائے۔ تو دونوں صورتوں میں عوام آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ میرا خیال ہے کہ فیصلہ ہو چکا، اور ہر حالت میں الیکشن جلدی کرانا ہوگا، نہ صرف جلدی کرانا ہوگا بلکہ غیر جانبدارانہ انتظامات کے تحت انتہائی شفاف الیکشن کرانا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر ان کی چھٹی کرائی جائے، اور یہ کرانی ہوگی۔ یہی ملک کے مفاد میں ہے اور یہی آپ لوگوں کے مفاد میں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔